بول اسلام کے معزز سامعین السلام علیکم۔ چند اسلامک قواعد۔ نمبر 1، جو شخص اس لیے مظلوم کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے اس کا حق دلوائے، اسے اللہ تعالیٰ اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم پر پھسلیں گے۔ نمبر 2، ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے ظلم سے روکو۔ نمبر 3، پست خیال، آوارہ مزاج اور فحش لوگوں سے دور رہو۔ نمبر 4، اپنے گھر والوں اور ان لوگوں سے جو تمہاری عزت کرتے ہیں خوش خلقی سے پیش آؤ۔ نمبر 5، لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں کم لے کر جاؤ، اس سے ذلت اور رسوائی ہے۔ نمبر 6، جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو۔ نمبر 7، مزاح نہ کرو، اس سے ذلیل ہو جاؤ گے۔ نمبر 8، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بیوقوف کی علامت ہے۔ نمبر 9، مسجد میں منافقوں کی وہی حالت ہوتی ہے جیسی چڑیوں کے پنجرے میں کہ دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دو اور اس کی نافرمانی سے روکو۔ نمبر 11، صرف رضائے الہی کے لیے نیک اعمال کی لگن رکھو۔ جب رضائے الہی کے لیے کوئی کام کرو تو اسے بہتر انداز سے کرو۔ نمبر 12، ناپسندیدہ باتوں سے چشم پوشی کرو اور بربادی سے کام لو۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ نمبر 14، السلام علیکم کو خوب رواج دو۔ نمبر 15، جس شخص نے تمہیں رازدار بنایا اس کا راز افشا نہ کرو۔ نمبر 16، اچھی رائے دو، اچھی گفتگو کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ نمبر 17، جب حاکم موٹا ہو جائے تو جان لو وہ رعیت اور اپنے رب کی خیانت کر رہا ہے۔ نمبر 18، جس ماں کا بچہ گم ہو جائے اسے نوحہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 19، عقائد کے بارے میں عوام سے گفتگو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 20، جو شخص علم کا مزاج نہیں رکھتا اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا گویا اسے اذیت دینا ہے۔ نمبر 21، ذلیل اور گھٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو، جن کا ظاہر اچھا ہو ان سے بھی ملاپ نہ رکھو۔ نمبر 22، علم نفع حاصل کرنے کے لیے سکھایا جائے دل میں گھر نہیں کرتا۔ نمبر 23، دنیا میں زندگی کی سانسیں بہت کم ہیں اور قبر کی زندگی بہت طویل ہے۔ نمبر 24، نیکی اس کے نصیب میں آئی جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑا اور محروم وہی ہے جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت سے منہ موڑا۔ نمبر 25، اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ نمبر 26، برا نہ ہونا بھی ایک نیکی ہے۔ نمبر 27، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر، اس طرح تمہارے افعال میں اور ان کے افعال کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 28، کمینوں کے مقابلے میں خاموشی سے مدد اور معاونت طلب کر۔ نمبر 29، کھانے سے بھوکا اور حکمت سے سیر رہ۔ وجدان کی اہمیت مسلم ہے، لیکن صرف اسے تمام آوارہ نواحی کا سرچشمہ قرار نہیں دے سکتے جب تک اس میں وحی کی چاشنی شامل نہ ہو۔ نمبر 30، دعا کی قبولیت کے لیے مایوسی، احساس، بے چارگی اور اضطراب ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بدکاروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو غم زدہ دل کی بےتاب دھڑکن مائل بکرم ہوتی ہے۔ نمبر 31، ہر سانس ایک خزانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی سانس بیکار جائے اور قیامت کے دن اپنے خزانے کو خالی دیکھ کر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ نمبر 32، جس علم سے دل میں رغبت، رنگینی اور تابانی پیدا نہ ہو اس کا مطالعہ بیکار ہے۔